برائے خوشنود مولا کائنات صلو علی محمد و آل محمد. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. صلوا على محمد وآل محمد. لاش بابا پہ زینب پکاری، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، تیگ لگی ہے کیسی سر پر، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، سراپ کا جو ٹکڑے ہوا ہے، خون میں چہرہ ڈوب رہا ہے، حال آپ کا کس نے کیا ہے، حال آپ کا کس نے کیا ہے، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، ماں کا غم سے پہاڑ ٹوٹ پڑا، ہم رکھتے تھے اپنی چشمہ کو پرنم، ہو گئے مرنے سے بابا بے در، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، لاش بابا پہ زینب پکاری، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، کس کو مصیبت اپنی سنائے، کس کو یہ اپنا حال دکھائے، پیٹتے ہیں سر ہم یتیمی اب، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، ایک طرف کلثوم کہتی، ہائے قیامت ہو گئی کیسی، اٹھ گئی رونق دین نبی کی، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، ایک طرف شبیر و شمبر کہتے تھے رو رو کے خاک اڑا کر، دشمنوں میں ہم ہو گئے بے پدر، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم،
سراپ کا جو ٹکڑے ہوا ہے، خون میں چہرہ ڈوب رہا ہے، حال آپ کا کس نے کیا ہے؟ ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم، لاش بابا پہ زینب پکاری، ہائے بابا میرے بابا شیر خدا تم۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیة وصدق النیة وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واقصص أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء والتوازي والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ مومنین سے درخواست ہے مولانا کو جگہ دے، استقبال کریں مولانا کو، اور جتنا ہو سکے ابھی سے آگے آ جائیں، انشاءاللہ دوران مجلس انشاءاللہ مومنین کو سہولت ہوگی، جتنا ہو سکے آگے آ جائیں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی رات تو ویسے ہی شب جمعہ اور اعمال کی بھی رات، تو مجلس بہت مختصر ہوتی ہے، 40 منٹ مجلس کے بیچ میں کوئی ٹائم میرے پاس نہیں ہوتا، تو شروع مجلس میں ہی ادھر بھی مجھے کچھ جگہ نظر آ رہی، ادھر بھی مجھے کچھ جگہ نظر آ رہی، بیچ میں بھی گیپ ہیں، اور ایک بہت بڑے مجمع کو میں باہر کھڑا بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ تو شروع میں ایک مرتبہ آپ حضرات تعاون کریں، جتنا قریب آ سکیں، خصوصاً یہ دونوں گیپ فل کر لیجئے تاکہ دوران مجلس مجھے رکنا نہ پڑے۔ درود۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا ابی القاسم محمد
وآلہ وإطرتہ الطیبین الطاہرین سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اللہم عجل لہ الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَقَالَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ دونوں آیتیں جن کی تلاوت آج کی مجلس کے شروع میں کی گئی، اعمال، دعا، حاجت، اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمنا اور مراد لے کے جانا، اس کے حوالے سے تین بہت اہم اصول بیان کر رہی ہیں یہ دو آیتیں۔ پہلی آیت میں ڈائریکٹ براہ راست دو اصول آ گئے، دوسری آیت اس میں ڈائریکٹ بات کہی نہیں گئی، لیکن ایک اتنا اہم فارمولہ بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، جو دعا کے لیے بھی ہے اور حاجتیں طلب کرنے کے لیے بھی ہے۔ میں ان آیتوں کا ترجمہ شروع میں کر دوں اور اس کے بعد یہ دیکھوں گا کہ آج 40 منٹ کی تقریر میں کتنی باتیں کور ہو سکتی ہیں، ورنہ تو اب یہ 3 4 5 راتیں مسلسل اعمال اور دعاؤں اور طلب حوائج اور مشکل کشائے کائنات کو یاد کر کے اپنی مشکلات کے حل کرنے کی راتیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کو آپ اکثر علماء سے رمضان میں بھی سنتے ہیں، اور جب کسی عالم کا سبجیکٹ یا ٹاپک دعا ہوتا ہے تو ایام اذا میں بھی آپ اس آیت کو سنتے ہیں، جس کے بارے میں امام معصوم نے فرمایا کہ اس آیت میں خدا نے اتنے پیارے انداز سے ہمارا تذکرہ کیا ہے، یعنی عام انسانوں کا، کہ خالی اگر اسٹائل کو دیکھ لے کہ اللہ کس طرح سے ہم سے بات کر رہا، تو اس آیت میں جو آخری حکم آیا ہے ہر شخص دوڑ پڑے گا اس پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ قرآن کریم کی اونلی آیت ہے جس میں ایک آیت میں اللہ نے 7 مرتبہ میں، میرا، مجھ سے، یعنی لفظ میں 7 مرتبہ اللہ نے ایک جگہ پہ استعمال کیا، مگر ماہ رمضان سے اس کا تعلق یہ بنتا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185، 186، 187 یہ 5 آیتیں آئی ہیں، جن میں سے 4 رمضان اور روزے کے بارے میں، اور وہ چاروں ایک ساتھ نہیں آئی، وہ 4 آیتیں روزے کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں، ان کو بیچ میں اللہ نے کاٹا، روکا، وقفہ دیا، اور پھر یہ آیت نازل کی، اور اس کے بعد دوبارہ کنٹینیو کیا اسی روزے کے مسائل۔ اس آیت کا روزوں اور رمضان سے اتنا گہرا تعلق ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، میں اتنے سالوں کے بعد اس امام بارگاہ میں یہ مجالس پڑھ رہا ہوں کہ یہاں آنے والا آدھا مجمع تو شاید مجھے جانتا بھی نہ ہو، آج پہلی بار دیکھ رہا ہو، لیکن جو لوگ باقاعدگی سے سنتے ہیں اکثر ایک سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ کی مجالس جو ہے ٹاپک پہ چل رہی ہے پھر آپ کہیں اور چلے گا، ٹھیک ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں بہت دیر کے بعد، لیکن وہ ادھر جانا پھر واپس آنا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو وہی قرآن کریم کا اسٹائل ہے جس سے میں نے یہ چیز سیکھی کہ روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے، رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی، مسافر کیسے روزہ رکھے، مریض کیسے روزہ رکھے، ایک دم سے قرآن نے ٹاپک کو وہاں روک دیا، پھر یہ آیت آ گئی، اور جیسے ہی آیت مکمل ہوئی دوبارہ قرآن چلا گیا کہ روزے میں کھانا حرام ہے اور پینا حرام ہے، اور وہ احکامات شروع ہو گئے۔ اب یہ آیت 40 منٹ کی مجلس میں اس سے زیادہ تمہید کا موقع نہیں۔ آیت کا ترجمہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، کوئی حاجت پیش کرتا ہے، کوئی مراد میری بارگاہ میں لے کے آتا، سَأَلَكَ عِبَادِي۔ اس سال پہلی تقریر جو میں نے کی تھی آقا امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے،
جو جملہ میں نے وہاں آخر تقریر کے آخر میں جو جملہ عرض کیا، اللہ رب العالمین رسول رحمت للعالمین، حسن ایک کا نمائندہ ہے اور ایک کا بیٹا ہے، تو وہ جو پہلا جملہ رب العالمین خالی مومن کا رب نہیں ہے، کائنات کا رب۔ وہ دیکھیے اس آیت میں لفظ یہی آیا، اذا سالک عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ جب مومن بندہ سوال کرتا، یہ نہیں کہا کہ جب مسلمان بندہ سوال کرتا، یہ نہیں کہا جب کلمہ پڑھنے والا سوال کرتا، یہ نہیں کہا کہ جب توحید ماننے والا سوال کرتا، عبادی میرا کوئی بھی بندہ ہو، یہاں تک کہ ایسا بندہ بھی ہو جو میری بندگی کو مانتا بھی نہیں ہے، جیسے فرعون، جیسے نمرود، جیسے شداد، لیکن بندہ تو میرا ہے نا، مجھ سے جب سوال کرے گا فإنی قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں، اتنا قریب کوئی نہیں ہے ہمارے جتنا پروردگار قریب ہے۔ اجیب دعوت الداع وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا میں فوراً اجیب اس کو جواب دیتا ہوں، اس کے سوال کو قبول کرتا ہوں، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن یہ تو قرآن نے ایک اتنے پیارے انداز سے بات کی، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، میں اس کے قریب ہوں، میں اسے جواب دیتا ہوں، میں اور میں۔ اور یہ وہ لفظ ہے جو صرف اللہ کی ذات کے لیے سجتا ہے اور اللہ کی ذات کے لیے سزاوار، صرف اللہ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں۔ یہاں سے ایک بہت اہم موضوع نکل رہا، لیکن آج کی تقریر میں نہیں، یہ کل اور پرسوں آئے گا۔ ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تکبر، ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ پہ گھمنڈ، ہماری قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے ایگو پرابلم۔ جو میں نے کہا ہے بس وہی صحیح ہے، باقی سب غلط۔ میرے پاس پیسہ ہے تو ہر ایک کو میری بات ماننا، میرے پاس دولت اور جائیداد ہے تو ہر ایک کو جھک کے مجھے سلام کرنا، بہت بڑا ہماری قوم کا اس وقت مسئلہ۔ جتنے اختلافات ہماری قوم میں 90% اسی ایگو پرابلم، اسی تکبر کی وجہ سے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی رات اعمال و دعاؤں کی ایک ایسی رات ہے کہ یہ والی بات، اس کا تعلق بھی دعاؤں سے، لیکن کل اور پرسوں آ سکے گی۔ آج اتنی سی بات کہ امام نے فرمایا کبھی میں نہ کہنا، کس بات پہ میں کہہ رہا ہوں؟ اس دولت کے اوپر۔ کس بات پہ میں کہہ رہا ہوں؟ اس جائیداد کے اوپر۔ کس بات پہ میں کہہ رہا ہوں؟ اس اسٹیٹس کے اوپر۔ تمہاری حیثیت کیا؟ نجس سے پیدا ہوئے ہو، مرنے کے بعد نجس ہو جاؤ گے، ساری زندگی اپنے پیٹ پہ نجاستیں اٹھائے گھومتے رہتے ہو، اور میں کہتے ہو۔ میں کہنے کا حق صرف اس اللہ کو ہے، اور وہ ایک بار نہیں، اس آیت میں 7 بار کہہ رہا ہے جب ہم سے بات کر رہا ہے۔ کتنے پیارے انداز سے بات کر رہا ہے، اے میرے بندے میں تجھ سے قریب ہوں، بس ایک بار مجھ کو پکار کے دیکھ، ایک بار مجھ سے سوال کر کے دیکھ کہ میرا وعدہ ہے اجیب، میں تجھے جواب دوں گا، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ لیکن یہ تو اللہ نے اتنے پیار بھرے انداز میں ہمیں بلایا، اس کے بعد اب وہ 2 باتیں کہی جن کو ذہن میں رکھے بغیر نہ دعائیں کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی اعمال خیر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ کہا تو مجھے پکارتا، میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا نا کہ فرعون کی خدائی اسی طرح سے چل رہی ہے، لوگ اس کو خدا مانتے ہیں تو کیا حاجتیں لے کے اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، ساری حاجتوں کی لسٹ بناتا، شام کا وقت آتا ہے، رات کے اندھیرے میں تہخانے میں جا کے اسی خدا کے آگے سجدے میں گرتا، خدا بندہ فلاں نے مجھ سے کہا تھا اس کی یہ حاجت ہے، تو اس کی حاجت پوری کر دے تاکہ اس کے سامنے میری عزت رہ جائے، میری خدائی چل جائے۔ اور خدا فرعون کی یہ دعا بھی قبول کر لیتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہا کہ میں تم میں سے ہر ایک کی دعائیں قبول کر رہا ہوں، ہر ایک کو جواب دے رہا ہوں، ہر ایک کی حاجتیں پوری کر رہا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ جب میں تمہیں آواز دوں تو تم بھی تو میری آواز پہ لبیک کہو اور میری بات مانو۔ یہ ون وے ٹریفک تو نہیں چلے گا نا، اے خدا روزی دے دے، اے خدا اولاد دے دے، اے خدا صحت دے دے، اے خدا بیٹی کے لیے مثلا کوئی اچھا رشتہ آ جائے، اے خدا فلاں جگہ کا ویزا لگ جائے، اے خدا میرا کاروبار چل جائے۔ اور خدا اگر کہے آؤ نماز کے مصلے پر، آؤ روزے میں، آؤ حجاب میں، آؤ فلاں واجب کی جانب، ہم پلٹ کے نہ جائیں۔ دیکھیے یہ رشتہ اس وقت تو چلتا کہ جب اللہ نعوذ باللہ غلام ہو اور ہم آقا ہو، کہ ہم حکم دیں اور اللہ کو ماننا۔ وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب تو میری بات مان لو نا، اب تو میری آواز پہ لبیک کہو نا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
اور میرے اوپر ایمان لاؤ. یہاں پہ وہ ایمان ان معنوں میں نہیں. چنانچہ اس کا ترجمہ جو کیا گیا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے اور میرے اوپر بھروسہ رکھو, اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ٹرسٹ می. جب دعا کی ہے میرے اوپر بھروسہ رکھو, میں تمہاری دعا قبول بھی کروں گا, لیکن وہی دعا جس میں تمہارے لیے فائدہ. انسان تو نادان ہے, انسان تو ناسمجھ, انسان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا, انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا. وہ تو ہر قسم کی دعائیں مانگتا ہے, اس کو مانگنا چاہیے, لیکن اتنا میرے اوپر بھروسہ رکھو کہ میں رب العالمین علی کل شیء قدیر, تمہاری حالت کو تم سے بہتر جانتا ہوں, تم سے زیادہ تمہارے قریب ہوں, میں تمہاری وہ دعا ضرور قبول کروں گا جس میں تمہارے لیے فائدہ. لیکن اگر تم اپنی نادانی اور ناسمجھی میں اس بچے کی طرح سے آگ کھیلنے کے لیے مانگ رہے ہو یا خطرناک ہتھیار کھیلنے کے لیے مانگ رہے ہو, اسے میں قبول نہ کروں گا. اتنا تمہارا مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے. تو دعا کے حوالے سے یہاں دو بہت اہم اصول آئے. اور پھر یاد دلا دوں, روزے کے مسائل کو روک کر, روزے کی آیتوں کو روک کر. اس سے پہلے کی آیت ہے کہ مریض آدمی سفر میں اس طرح روزہ رکھے, مریض آدمی بیماری میں اس طرح روزہ رکھے, اور مسافر آدمی سفر میں اس طرح روزہ رکھے. اور اس کے بعد کی آیت ہے کہ صحت مند آدمی اس طرح سے روزہ رکھے. یہ سحری کا آخری وقت ہے, اور یہ افطاری کا آخری وقت ہے, اور اس کے پہلا وقت ہے, اور اس کے درمیان کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سارے مسائل کو روکا اور کہا کہ سنو, میری آواز پہ لبیک کہنا, اور میرے اوپر اتنا بھروسہ اور اعتماد تمہیں ہونا چاہیے. لعلہم یرشدون. یہ تو میں ابھی ترجمے میں تھا, ابھی تو موضوع شروع نہیں ہوا. آئیے دوسری آیت کا بھی ترجمہ کروں, اور اس کے بعد دعا کے حوالے سے اس لیے ایک اہم ترین اصول بتاؤں کہ کل کی مجلس میں نے جو گزارش کی تھی, یہ 4-5 راتیں ذرا جاگ کر, ذرا سو کر, اعمال کر کے, دعائیں کرتے ہوئے گزار دیجئے, سارا سال اس کی راحت و آرام آپ کو ملے گی. بھئی یہ ساری اپنی حاجتیں قبول کروا لیجئے, اس کے بعد پھر آپ کو پورا سال اتنا پریشان ہونے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور یہ اگر آپ نے ضائع کر دی تو اس کے بعد پورا سال روز صبح و شام اتنے مسائل و پریشانی آئیں گی کہ آدمی دعا کرتے کرتے بھی پاگل ہو جائے گا. مسائل کا حل تو اپنی جگہ ہے. یہ 4 یا 5 راتیں انہی کے لیے اردو کا ایک محاورہ بنایا گیا جو کائنات کی بہت بڑی حقیقت, اور جو ہر ایک کے لیے پورا ہوتا ہے, صرف ایک کے لیے وہ محاورہ نہیں ہے, باقی سب کے لیے. جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. ان راتوں میں اگر آپ سو گئے تو سب کھو دیا. فقط ایک بندہ اس کائنات میں گزرا ہے جو رات کو سو رہا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کر کے کائنات کی سب سے بڑی دولت کو خرید رہا ہے. اس رات کو جو جاگ رہے تھے وہ کھو رہے ہیں, اور جو سو رہا تھا وہ سب پا رہا. لیکن اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے لیے اور یہ والی بات انشاءاللہ کل سے مولا متقیان کی شہادت کی, ضربت کی, زخمی ہونے کی, بیماری کی راتیں ہیں. کل سے بیان آگے بڑھے گا, آج پہلے بات پوری ہو جائے. تو اب یہ جو قرآن نے کہا, دیکھو بہترین وقت ہے یہی روزوں کے درمیان دعاؤں کا. تو ایک اصول سورہ متففین میں بتایا, سورہ تطفیف, قرآن کا سورہ نمبر 81, آیت پہلی, دوسری اور تیسری. ویل للمطففین, خرابی ہو ڈبل اسٹینڈرڈ رکھنے والے لوگوں کے لیے. اب اس کے ترجمے بہت ہیں, لیکن میں تمام ترجموں کو ملا کے خلاصہ, ویل تباہی ہے, خرابی ہے, ویل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ڈبل اسٹینڈرڈ. اور کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ اذا اکتالوا علی الناس, جب وہ لیتے ہیں لوگوں سے, یستوفون, پورا پورا مانگتے ہیں, ذرا سے بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن وَإِذَا قَالُوهُمْ وَوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب وہ دینے جاتے ہیں تو ہمیشہ اس میں کمی کر دیتے ہیں, ہمیشہ اس میں گھاٹا کر دیتے ہیں. وہ ڈبل اسٹینڈرڈ والے لوگ کہ دینے کے وقت ان کا طریقہ کچھ اور ہے, اور جب کہیں سے لینا ہو تو ان کا طریقہ کچھ اور ہے. تو تھوڑا سا میں نے کل اس کا ذکر کیا, لیکن دعا کے حوالے سے چیز بہت اہم اصول بنتا ہے. آئیے اس اصول کی ذرا سی وضاحت اس طرح سے کروں کہ پروردگار عالم دعا کے موقع پر پہلی بات ہم سے یہ کہہ رہا, ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو. جو مجھ سے مانگ رہے ہو تو خود بھی تو وہ دینا سیکھو. چنانچہ دو بہت اہم لیکن چھوٹی چھوٹی بات. معصوم کی روایت جو میں نے کل آج ہی پڑھی تھی, آج پورا کر رہا ہوں کہ اللہ ان راتوں میں جو رمضان کی راتیں
اور پھر رمضان کی اگر شب جمعہ والی راتیں، اور پھر رمضان کی اگر شبائے قدر، نائٹس آف ڈیسٹینی، لیلۃ القدر والی راتیں، ہر ایک کی دعا نہ صرف یہ کہ قبول کرتا بلکہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، سوائے بخیل کے، سوائے کنجوس آدمی کے، سوائے اس کے کہ جس کے دل میں بخل بھرا ہوا۔ بالکل سیدھی بات، وہی جو قرآن کا اصول، اللہ سے سب مانگ رہے، تم نے بھی لوگوں کو دینا سیکھا؟ جو تمہارے پاس ہے اس میں تم دوسرے لوگوں کو شیئر کرا رہے ہو کہ نہیں کرا رہے؟ جب تک کہ تم خود دینا نہیں سیکھو گے اس وقت تک اللہ تمہیں نہیں دے گا۔ پہلا اصول، ڈبل اسٹینڈرڈ نہ بنا، اس سے تو سب مانگ رہے، جس کی ضرورت نہیں چلو وہ بھی مانگ رہے، اور جب وقت آ رہا ہے اپنی دولت کو دینے کا، بخیل یا کنجوس۔ اسی لیے اعمال شب قدر ہو، حج ہو، اعمال نیمہ شعبان ہو، کربلا کی زیارت ہو، یا نماز وحشت قبر ہو، میں وقت کم ہے اس لیے مثالیں بہت مختصر دے، ہر ایک کے اندر پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے صدقہ دو پھر دعا مانگو۔ صدقہ کیا؟ آپ نے اپنے مال میں سے کچھ نکالا، پروردگار کا ایک پیغام آپ نے دیا، خداوندہ تو رب العالمین، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک ٹوکن کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ اگر تجھ سے مانگ رہا ہوں تو میں دینا بھی سیکھ رہا ہوں۔ صدقہ، جب تک کہ صدقہ نہ دو گے نہ شب قدر کے اعمال قبول ہونا یقینی ہوگا، نہ زیارت اور حج یقینی کی قبولیت یقینی ہے، نہ نماز وحشت قبر کام آتی۔ ہر ایک میں یہ پہلے صدقہ دو۔ کیوں؟ یہ وہی چیز، ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے مانگ رہے ہو تو پہلے دینا سیکھو، اور اسی لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے اور بات سنیے، اسی لیے ہمیشہ دعا میں وسیلہ تو آپ کو اختیار کر نہیں کرنا، اور وسیلے میں یاد رکھیے جس نے اللہ کے لیے جو شے قربان کی دیا، پہلے دینا سیکھو پھر تمہیں ملے گا۔ جس نے اللہ کے لیے جو قربانی دی، جب سوال کریں اس مسئلے کا اس کے حوالے سے کریں، یہ اللہ کا ایک اصول ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال دے، اولاد، روزی، حاجتیں، بہت مختصر اس لیے کہ میں محرم کے اور ایام اعزا کی مجالس میں بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اولاد نہ ہوتی، جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے سے دعا کیجیے۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے میری مجلسیں سنی، یہ آغا ابو الحسن اصفہانی جیسے عظیم مرجع کا مشورہ اور نصیحت۔ اس مجمع میں ایسٹ افریقہ کے ایسے مومنین کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے والد آغا ابو الحسن اصفہانی کی تقلید کیے ہوئے، یعنی کوئی بہت پرانے عالم نہیں ہے یہ آغا ابو الحسن اصفہانی۔ آغا ابو الحسن اصفہانی، پھر آغا بروجردی، پھر آغا حکیم، پھر آغا خوج، اور پھر آغا سیستانی۔ بلکہ آج بھی اردو کی جو پرانی تحفۃ العوام چھپ رہی ہے اس میں آغا ابو الحسن اصفہانی کے فتوے، ان کا یہ اصول۔ جب پتا چلا کہ ہندوستان سے آنے والا فلاں طالب علم، اس کے یہاں اولاد کا انتقال ہو جاتا، اس کی اولاد پیدا ہو گئی مر جاتی، اب بات میں سمجھا بھی نہیں پا رہا ہوں۔ میرے بزرگ مولانا مسلم مہندی جرولی صاحب کراچی میں تھے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرے والد مولانا اکبر جرولی نجف میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خط آیا، مبارک ہو تمہارے ہاں بیٹا ہوا، جب چھٹی پر گئے تھے ابھی واپس آئے۔ دوستوں نے، کوئی ایرانی ہے، کوئی عراقی ہے، کوئی لبنانی ہے، جو حوضے کے اندر مختلف ساتھی ہوتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، مٹھائی کھلاؤ۔ تو مٹھائی کس بات کی؟ تو اتنی بڑی خوشی، کہا بھی دیکھو ایک ہفتے میں اگلا خط آنے والا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ بیٹا مر گیا۔ باپ کی زبان سے اپنی اولاد کے بارے میں تقریباً اتنا یقین کے عالم میں سنا، وہ سب عالم دین ہیں، جو اجتہاد کی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ عام طالب علم نہیں ہوتے۔ گھبرا کے کہا کہ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا کہ بس ہمارے یہاں ایک بیماری چلی آ رہی ہے، خاندان بچے پیدا ہوتے ہیں، بالکل پیدائش کے بعد ایک آدھ ہفتے میں انتقال ہو جاتا، یہ پہلا کوئی تھوڑی، اس سے پہلے بھی پیدا ہوئے اور مر گئے۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اور اس کا حل نہ ہو؟ چلو ہم چل کے اپنے مرجع سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمیں اجتہاد کی تعلیم دیتے ہیں۔ کل کی بات تھی نا کہ دعا میں یہ طاقت ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا۔ چلو یہ سب چلے، آغا ابو الحسن اصفہانی کے پاس پہنچے،
بہت پہلے بھی نہیں، 25-30 سال پہلے تک کا بھی زمانہ کتنا اچھا زمانہ، جتنے آرام سے آپ چاہیں، جس مرضی سے چاہیں جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آغا ابو الحسن اسفہانی کے پاس گئے اور کہا کہ یا سید یہ مسئلہ ہے، آپ ہمارے مرجع ہیں، آپ نائب امام ہیں، یہ ہندی طالب علم یہاں پڑھنے آئے اور یہ ایسی بات کہہ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ لو۔ انہوں نے دریافت کیا مسلم نام، چلے ہم رکھ لیں گے لیکن فائدہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے ہمیں چہاردہ معصومین کی شکل اتنی عظیم ہستیاں عطا کی کہ ان کی عظمت کے سامنے ہمیں ان کے بعد جن کا رتبہ ہے بعض اوقات نظر بھی نہیں آتے، ورنہ مسلم ابن عقیل بارگاہ الہی میں ان کا بہت بلند رتبہ ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنی ساری اولاد خدا کے لیے قربان کر دی۔ جہاد کربلا کے بعد مسلم کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ آقا حسین نے اتنی بڑی قربانی دی لیکن نسل حسینی باقی۔ آقا حسن کے 4 یا 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے لیکن نسل باقی۔ آقا عباس کی نسل باقی ہے۔ مسلم نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے آپ کو ہی نہیں اپنی ساری نسل کو حسین پہ قربان کر دیا۔ بس اللہ نے کہا مسلم تم نے اپنی نسل کو میرے نمائندے پہ قربان کیا ہے، اب تیرے نام سے جو اولاد کی دعا کرے گا اس کو اولاد میں دوں گا اور اس اولاد کو زندہ بھی میں رکھوں گا۔ میرے 65 سال کے بزرگ مولانا مسلم مہندی صاحب کراچی میں بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال میں ہوں۔ اب اصول یہ نہیں، یعنی یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اصول کیا بنا؟ جس نے اللہ کے لیے جو شے قربان کی آپ اس کے حوالے سے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ وہی اصول جو شروع میں گزرا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو، لوگوں کو دو تب اللہ سے لو۔ جنہوں نے حکم خدا پہ قربانیاں دی ہیں، بھائی عباس باب الحوائج بھی اسی لیے کہلاتے ہیں۔ اس کائنات میں 2 ہی تو باب الحوائج ہیں، ایک میرا 7واں امام، وہ امام ہے، وہ معصوم ہے، وہ ابن معصوم ہے، وہ 12 اماموں میں شامل ہے اور 14 معصوموں میں شامل ہے، مگر جو اس کا لقب ہے وہ ان حضرت عباس کو ملا جو 12 امام یا 14 معصوم میں نہیں ہے، لیکن کتنے عظیم باب الحوائج۔ اور یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں لقب آ گیا باب الحوائج۔ پوچھیے دنیا میں کسی آدمی سے چیلنج کرتے ہوئے کہ ہے کوئی ایسا جو عباس کے دروازے پہ گیا اور اپنی حاجت کو قبول کروا کے نہ لایا؟ اگر آپ اسے بدتمیزی کا یا بدتہذیبی کا جملہ نہ سمجھیں تو میں ایک بات ایسی کہہ دوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو میں پورا نہیں کر پاؤں گا، لیکن بہرحال جو میرا عقیدہ ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ سب کا عقیدہ ہے، لیکن بات پوری نہیں کر پاؤں گا۔ کبھی مصلحتیں ایسی ہوتی کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کوئی سوال کر رہا، اب پیغمبر دیکھ رہے کہ اس وقت تقدیر میں نہیں ہے، اس کو منع کر رہے اور حسین اس کی دعا کو قبول کروا رہے۔ یہاں تک کا جملہ تو آپ نے سن لیا اور برداشت بھی کیا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے، لیکن اب اس کے آگے کا بھی مرحلہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا، اس کی وجہ بھی آج وقت نہیں ہے، شاید کل پرسوں وجہ بھی بتا دوں، آج تو بس میرے عقیدے پر اعتراض کیے بغیر بات کو ذہن میں رکھیے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حلال مشکلات علی کے روزے پہ دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی، اور حسین کے روزے پہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، کچھ ایسی مسئلہ ہے، اور عباس کے روزے پہ جا کے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ نہ حسین کے یہودی کو 7 بیٹے دینے سے حسین کا رتبہ رسول سے بلند تو نہیں ہوا، نہ میرے اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ عباس حسین والی سے بلند، لیکن پروردگار نے اقتدام رکھا ہے کہ عباس باب الحوائج، ہر دروازے سے خالی ہاتھ آ سکتے، عباس کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں آؤ گے۔ کیوں؟ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیوں؟ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی وجہ سے دیتا، اور وجہ سے ایک عباس اس کائنات کا وہ واحد آدمی کہ جب سے اس دنیا میں آیا اس وقت سے میدان کربلا تھا، ایک حاجت اپنے سینے میں لے کے گھوم رہا تھا۔ ساری زندگی عباس کی صرف ایک حاجت کے لیے گزری، میرے بابا نے جس مقصد کے لیے مجھے اللہ سے مانگا وہ وقت آ جائے تو میں اپنی جان قربان کروں اور اپنے بابا کی تمنا اور مراد پوری کروں، اپنے بابا کو خوش کروں۔ عباس کو بھی معلوم ہے کہ کس کس طرح سے میرا بابا کربلا کی خاطر مجھے اللہ کی بارگاہ سے مانگتا۔ اگر ہم عباس کے علم کو اس وقت نظر انداز بھی کر دیں معاذ اللہ، تب بھی پیدا ہوا بچپنے میں ماں نے یہی بتایا، ذرا بڑا ہوا خاندان کے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے یہی بتایا، گھر سے باہر نکلا بابا علی کے جتنے صحابی ہیں سب نے یہی بتایا، حتیٰ یہ کہ شب عاشور خود بھی تو کہا تھا نا، جب حبیب ابن مظاہر نے کہا عباس
مجھے وہ رات اب تک یاد ہے جب تیری ماں سے میرے مولا نے شادی کی. حبیب تو خود اس شادی میں شریک تھے. اور یہ بھی یاد ہے کہ میرا مولا ایک ہی جملہ کہہ رہا کہ یہ والی شادی. کل جو ایک عنوان آیا تھا کہ رسول خدا نے اگر اتنی شادیاں کی تو مسئلہ ہے، تو مولا نے کہا یہ والی شادی تو میں نے صرف کربلا کے لیے. اب یہ عباس عام بچہ بھی اگر ہوتا، عباس کی عظمتیں تو اپنی جگہ پر، عام بچہ بھی ہوتا اور بچپنے سے لے کے اپنی جوانی تک ہر طرح سے ایک ہی جملہ سنتا تو اسے بھی اچھی طرح یاد ہو جاتا. عباس کو تو بار بار یہ جملہ سنایا گیا. اور وہ روایت تو میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ 21 رمضان کے مصائب میں آپ سنتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مصائب ہوتے ہیں تو شاید پیغام کی جانب توجہ نہ دے، اور کسی موقع کی بات نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عباس بھول جائے. مگر کیا وہ رات بھول سکیں گے جب آقا علی نے ہر ایک اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا؟ عباس کی باری آئی تو یہ ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. اور جب ام المؤمنین نے کہا مولا کیا میرے عباس نے کوئی خطا کر دی، تو مولا علی نے یہی کہا ام المؤمنین میں نہ ہوں گا تم ہوگی. خود دیکھ لو گی کہ یہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں رکھا گیا. مگر ساری زندگی یہ تمنا کرنے والا عباس، کربلا کا دن آیا، حسین نے کہا عباس آج تم تلوار نہیں چلاؤ. میں دعا کے حوالے سے بہت اہم اصول بتا رہا ہوں، لیکن ذرا سوچیے عباس کس عباس سے کہا جو 34 سال سے ایک ہی دعا، ایک ہی تمنا، ایک ہی حاجت لے کے زندگی گزار رہا. اس کی ہر ساتھ میں یہ ہوتا ہوگا کہ خدا بندہ میرے بابا نے مجھے کیوں مانگا تھا؟ کھانے کے لیے نہیں، لباس کے لیے نہیں، مجھے مانگا تھا کربلا کے لیے. وہ وقت کب آئے گا؟ اور کربلا میں کہا عباس صرف تم تلوار نہیں چلاؤ. اچھا اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں پھر آپ سے معذرت کروں، وقت کی کمی کی وجہ سے اگر میرے جملے کچھ اچھے نہ لگے تو میری اس مجبوری کو ذہن میں رکھیے گا. اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، اتنی ایسی تمنا اکبر کے پاس بھی نہیں. کربلا میں اکبر سے بڑا مجاہد کون ہے؟ حیدر کرار کا پوتا ہے. مگر پیدائش سے لے کے 18 سال تک اکبر کو یہ پیغام ہر جگہ نہیں ملا کہ اکبر تمہیں تو کربلا کے لیے مانگا گیا. یہ اس انداز سے قاسم کے سامنے، اون کے سامنے، محمد کے سامنے، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے صرف ایک عباس واحد ہے کہ پیدائش سے لے کے کربلا تک ایک ہی بات سنتا رہا. اکبر کی میں عظمت میں کمی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکبر کی تمنا نہیں تھی اکبر کو تلوار چلانے کی اجازت دی گئی، قاسم کو اجازت دی گئی، اون محمد کو اجازت دی گئی، اولاد عقیل کو اجازت دی گئی، اولاد جعفر طیار کو آقا حسن کے دوسرے بیٹوں، صرف عباس کو روکا. اور عباس رک گئے. عباس رک گئے. یہاں رک جانے میں بھی ایک جملہ سن لیجئے، اس کی تشریح کا موقع نہیں. عباس نے اپنے کانوں سے بھی سنا اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. جب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا گیا کہ میرے بابا نے کیا کہا، اور یہ بھی دیکھا کہ آج میرا آقا حسین کیا کہہ رہا. بظاہر یہ دو حکم ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. علی نے کہا تھا عباس کربلا کے لیے آئے، کربلا میں میرا وارث بنے. حسین نے کہا عباس تم تلوار نہیں چلا سکتے. عباس ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتے تھے مولا یقیناً آپ میرے امام ہیں، لیکن میں نے تو اپنے اور آپ کے بابا سے سنا ہے، میں تو اس حکم پہ عمل کروں گا. نہیں، عباس نے اصول بتا دی کہ حالات بدلنے کے ساتھ اور نمبر 1 کبھی حکم بدل جاتا. اس وقت جو تمہارے زمانے کا امام ہے اس کی بات تم پر ماننا واجب. لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے امام کے حکم میں فرق بھی نہیں ہے. پہلا حکم سمجھنے میں ہم کو دھوکہ ہو رہا ہو، لیکن بہرحال تمہیں ماننا جو تمہارے زمانے کی حجت خدا ہو. دیکھیں بہت بہت بڑا یہ عنوان بن جائے گا کہ وہ جس سے پہلے وہ بھی حجت خدا ہے، کوئی عظمت میں شک نہیں ہے، لیکن اس وقت جو تمہارے لیے حجت خدا ہے اس کی بات ماننا. عباس نے حسین کی بات مانی. اچھا آپ نے اس سے پہلے کے جملوں پہ گریا کیا، جملہ اتنے آرام سے سن لیا. عباس نے حسین کے حکم پہ عمل کیا، اس سے بڑی قیامت عباس کے لیے کیا؟ سکینہ پیاسی رہی، عباس کی تلوار نیام میں رہی. اکبر کے کلیجے میں برچی اترتی رہی، عباس کی تلوار نیام میں رہی. قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے، عباس کی تلوار نیام میں رہی. آسان جملہ نہیں ہے کہ عباس نے اس امام کے حکم پہ عمل کیا جو اس وقت عباس کا امام. علی جیسے تمام ائمہ کے سردار اپنے بابا ان کا حکم سنا تھا، لیکن یہی کہا شاید میں حکم نہیں سمجھ پایا، مجھے یہ حکم ماننا واجب. اور اپنی زندگی بھر کی حاجت
امام پہ قربان کر دے. اور امام کا حکم کسے کہتے ہیں؟ امام کا مطلب اللہ کا حکم ہے. اللہ خود آ کے حکم نہیں دے گا. حسین جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کہہ رہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ خالی رسول کے لیے بھی نہیں ہے، 12 اماموں کے لیے. حسین کہہ رہے یعنی اللہ کہہ رہا. تو اب پیغام کیا ملا ہمارے اور آپ کے لیے؟ عباس نے پیغام یہ دیا کہ ایک ہی تو میری حاجت تھی، میں نے اور تو اللہ سے کچھ نہیں مانگا. اور ایک ہی علی کی حاجت تھی، علی نے بھی اللہ سے اور کچھ نہیں مانگا تو صرف عباس کو مانگا. اور عباس کی بھی ایک ہی حاجت تھی، اور کچھ نہیں مانگا، یہی مانگا. خدا بندہ مجھے کربلا میں تلوار چلا کے حسین کی نصرت کا موقع ملا. مگر عباس نے ایک ہی حاجت. ہماری تو اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے، عباس کی ایک ہی حاجت ہے، اور وہ بھی ہماری طرح سے نہیں ہے. وہ حاجت بھی ہماری طرح سے نہیں ہے کہ ہم پہلے اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا. عباس ساری زندگی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، آج ایک ہی حاجت لے کے گیا، وہ بھی روک دیا گیا. نہیں، عباس نے اپنی حاجت حکم خدا پہ قربان کر دی. خدا نے کہا عباس، جو میرا اصول ہے وہ عام لوگوں کے لیے تو ہے ہی، تمہارے لیے کیوں نہ ہوگا؟ تم نے میری اپنی حاجت میرے حکم پہ قربان کر دی، اب قیامت تک تمہارا نام لے کے جو آئے گا اس کی حاجت میں پوری کروں. تم باب الحوائج بن گئے، باب المراد بن گئے. حاجت قربان کی تو حوائج پوری ہو رہی ہیں. اپنی مراد قربان کی حکم خدا پر تو عباس باب المراد بن گئے. آج بھی جائیے اور ناممکن کام اگر آپ کو ممکن کرانا ہے تو عباس کے روضے پہ جا کے دعا کیجیے گا. مگر آقا مسلم، آقا عباس، وہ عظمتیں اپنی جگہ پر، ہمارے لیے بھی اس میں ایک اصول. چلیں اس سلسلے کو میں تکمیل کی آخری منزل پر پہنچا دوں. کل میں نے ایک جملہ کہا کہ دعا وہ چیز ہے کہ جو ناممکن کام ہو. میں نے مثالیں بھی کل دے دی تھی، آج وقت نہیں. وہ ناممکن کام بھی پورا ہو جاتا. کتنی مشہور مثال یونس نقاش. جتنے بھی مجلس میں بڑے یا بزرگ ہیں وہ تو سب سمجھ گئے ہوں، شاید بچے نہ سمجھے. یونس نقاش ناممکن کام تھا نا بظاہر. جو کل میں مثالیں دے رہا تھا، میڈیکل رپورٹ آ گئی، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ مریض نہیں بچ سکتا، اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. ایسا ہی بظاہر ایسے ہی اس کا کیس تھا نا. کیسے پورا ہوا اور کتنے حسین انداز میں پورا ہوا. یونس نقاش بہت ہی مختصر. بھائی مسلم سے عباس اور عباس سے بھائی امام معصوم. یونس نقاش ہے. اس کا پروفیشن یہ ہے کہ مختلف لوگ ہیرے، جواہرات، عقیق، فیروزے اس کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہ یہ چیز نقش کر دینا، جو آج کل انگریونگ کہلاتی ہے. یہ لوگ ہماری انگوٹھی، یہ عقیق بہت اچھا ہے، اس پر مثلا کلمہ لکھ دو. یہ در نجف بہت اچھا ہے، اس کے اوپر مثلا معصومین کے نام لکھ دو. یہ فیروزہ بہت اچھا ہے، اس پہ مثلا میرا نام لکھ دو. یہ نقاش، یہ اس کا کام. ظالم ترین حکمرانوں میں سے عباسی خلیفہ بلاتا، اور ایک روایت میں اس کا وزیر اعظم بہت بڑا. اس کے بعد ایک عقیق آیا. یونس، تم اپنے کام میں ماہر ترین آدمی، یہ لے جاؤ عقیق اور اس کے اوپر میرا نام لکھ دینا. ٹھیک ہے، اس کا کام ہی یہی. لے گیا. اب جیسے لے کے گھر میں آیا ویسے ہی بچہ، یہ تاریخ کا واقعہ ہے اور معصومین کے زمانے کا واقعہ. جیسے ہی وہ اسے لے کے گھر میں آیا، بچے نے کہا بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میرے ہاتھ میں دیجیے. بچے کے ہاتھ میں دیا، پھسل کے گرا، 2 ٹکڑے ہو. اتنا قیمتی عقیق، جتنا بڑا عقیق ہوگا اتنی ہی قیمت زیادہ. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. مارا گیا، اولاد ماری گئی، پورے خاندان کو برباد کر دیا جائے گا. میں کیا کروں؟ برابر میں امام معصوم کا گھر، اس امام کا جن کے حالات ذرا کم پڑھے جاتے ہیں لیکن بہت اہم ان کے حالات ہیں. جیسے کہ زمانے کے امام کی سب سے زیادہ تیاریاں انہی امام نے کروائیں. جب ہمیں ان امام کے حالات نہیں پتا تو تیاریاں بھی نہیں پتا جو انہوں نے کروائی. یعنی ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ السلام گیا وہاں. مولا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے، یہ جو عقیق ٹوٹ گیا اب میں کیا کروں؟ کبھی سوچتا ہوں فرار ہو جاؤں، کبھی سوچتا ہوں بھاگ جاؤں، مگر
सामर्रा कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया, न कोई आसानी से आ सकता है, न कोई आसानी से जा सकता। इमाम मुस्कुराए, इनका नाम भी अली है। हल्लाल मुश्किलात, मुश्किल कुशाए कायनात के नाम के एतबार से भी वारिस है और काम के एतबार से भी वारिस है। क्या मुश्किल, हमारे होते हुए मुश्किल। तो मौला ने की ये टूटा वाकई, कहा कि जब तुम्हें वो बुलाए, वो हाकिम, घर से निकलने से पहले हमारा नाम लेना और फिर घर से निकलना। मौला आपका नाम लेने से टूटा हुआ अकीक तो नहीं जुड़ जाएगा। तुझे अकीक जुड़वाना है या तुझे अपने और अपने खानदान की सलामती चाहिए? तो मौला मुझे सलामती चाहिए, कहा जाके दे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन गुजरे, हाकिम के दरबार से बुलावा गया। यूनुस नक्काश का वाकया 10वें इमाम की सीरत की किताबों में पढ़िए, बच्चों को याद दिलाइए। आजकल फिर वो एक जमाना आ गया कि जो कल की मजलिस में मैंने अर्ज किया कि ऐसे मौजूदे सुन के भी लोग कहते हैं कुछ लोग, किस किताब में लिखा, कौन है रावी, मोतबर नहीं, अकल में नहीं आता, ये कैसे हो जाएगा? अभी अभी मैं आगा सिस्तानी के जदीद फतवे देख रहा हूं। सवाल पूछा गया कि ज़ियारत अर्बईन क्या मोतबर है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी मोतबर नहीं। उनका जवाब ये नहीं था मोतबर है कि गैर मोतबर, का इस किस्म की नॉनसेंस बातों पे तवज्जो देने ही की जरूरत नहीं। इतना बड़ा सिलसिला निकला है ना, किसी को दुआए तवस्सुल, किसी को ज़ियारत आशूरा, किसी को हदीस किसा, किसी को ज़ियारत अर्बईन, एतराज होने लगा। तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं, कहने वाला क्या कह रहा। तो ये वाकया बच्चों को याद दिलाइए। यूनुस नक्काश बुलाया हाकिम ने, सहन में खड़ा है, इमाम का फरमान याद है, इमाम का नाम लिया। अब किन अल्फाज ने नाम लिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही आसान, या वजीहन इंदल्लाह इश्फलना इंदल्लाह, आए बारगाह इलाही में इतने बुलंद, मेरी हाजत को पूरी करवा दी। और ये कह के घर से निकला, हाकिम के दरबार में पहुंचा, सोचता हुआ जा रहा है कि होगा क्या मेरा। हाकिम ने कहा कि यूनुस ने कहा पहले ये बता मेरा काम किया कि नहीं किया। जान निकल गई, क्या मैं बताऊं इसे? कहा बहुत मसरूफ था लेकिन काम नहीं, अभी काम नहीं कर सकता, जाके ही कर लूंगा। कहा नहीं अब नहीं करना, ऐसा करके पहले उस अकीक के 2 टुकड़े कर दे। क्यों भाई, क्यों? कहा कि भाई मेरी 2 बीवियां, जब उनको पता चला कि इतना बड़ा अकीक आया, दोनों झगड़ा करने लगी कि ये तो हमें चाहिए। ये बीवियों के झगड़े तो बहरहाल बड़े बड़े, अकबर डरे नहीं दुश्मन की फौज से, लेकिन शहीद हो गए बीवी की नौज से। अब ये नौज जिनकी समझ में नहीं आया किसी से पूछ ले। तो खैर खुलासा ये, क्या मैं क्या करूं, झगड़ा कैसे हल कराऊं? एक ही रास्ता, मैं आधा आधा करके एक इसको दे दूंगा टुकड़ा और एक इसको दे दूंगा। काम नहीं किया इस पर तुझे इनाम मिलेगा, इसके 2 टुकड़े कर दे ताकि मेरे घर का झगड़ा खत्म हो। वापिस आया का मौला, वाकन आपके नाम में इतनी बरकतें मैंने देखी कि खाली आपका नाम लिया तो किस तरह आती भी मौत मेरे घर से वापस चली गई। या वजीहन इंदल्लाह इश्फलना इंदल्लाह, ये तो भाई तवस्सुल का बैकग्राउंड है। एक इमाम मासूम का नाम लेने से आती भी मौत चली जाती, तबाही आती भी तबाही वापस पलट जाती, उजड़ता हुआ घर जो है वो आबाद हो जाता। मुस्लिम हो कि अब्बास हो कि इनके आका हुसैन, इसलिए कि ये वो हैं। और ये उसूल अभी आधा आ जाया, सिर्फ सदक़े का नुक्ता बताया, उसे भूलिएगा नहीं। और इसमें दूसरा नुक्ता है जो कल आएगा, बस अब आखिरी जुमले। और ये इसलिए है, मौत इसलिए चली गई, लोगों के उजड़ते हुए घर, बर्बाद होते हुए घर इसलिए बच गए, लोगों की बंद रोजी इसलिए खुल गई कि उनका नाम लिया, जिन्होंने हुक्म खुदा पे अपने औलाद को भी कुर्बान किया, जिन्होंने हुक्म खुदा पे इस तरह से अपने घर की कुर्बानी दी है कि फातिमा का जो घराना फुरात के किनारे उजड़ा। अब अगर वो आबाद होगा तो इमाम ज़माना की हुकूमत में ही आबाद होगा, उससे पहले। इसलिए कि ये वो हैं जिन्होंने हुक्म खुदा पे अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भूख और प्यास में तड़पता देखा। माह मुबारक रमजान में बड़ी शदीद गर्मी हो और आपके पास एसी भी ना हो और जलती हुई धूप में आपका बच्चा एक रोजा रखे तो बाप और मां से बर्दाश्त नहीं होता है। एक रोजा जो सुबह से शाम का है,
سکینہ نے کس طرح سے 3 دن بھوک اور پیاس میں گزارے. اور دیکھیے وہاں پہ وہ روایت بھی ہے. اور جب میں کربلا پہلی بار گیا تھا تو میں نے وہ زیارت بھی دیکھی تھی جو اب مجھے نظر نہیں آئی. شب عاشور وہ زیارت میں نے خود دیکھی تھی اپنے پہلی مرتبہ کی زیارت میں. شب عاشور جب سکینہ بہت زیادہ پیاس سے بلک رہی تھی تو حسین خیمے کے پیچھے لے گئے تھے اور ایک کنواں جاری کیا تھا یا چشمہ جاری کیا. پیاسے کے سامنے پانی آ گیا. سکینہ اگر اتنی ہی پیاسی ہے تو پانی ہے, لیکن اگر پانی پی لے گی تو میرا مقصد پورا نہیں ہوگا. اتنا سننا تھا کہ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, میں پیاسی رہوں گا, میں پیاسی رہوں گا. 3 دن اس گرمی کے اندر آپ کے پاس تو اے سی بھی ہے, آپ کے پاس پنکھے بھی ہیں, وہ جلتا ہوا سورج. مگر اس حالت میں بھی جو دعا کا اصول جہاں سے چلا تھا وہیں پہ بات مسائل میں بھی آ رہی. دینا سیکھو تو پھر تمہیں ملے گا. اس حالت میں بھی جو سکینہ شب عاشور اتنی پیاسی ہے, جیسے وقت گزرے گا پیاس اور بڑھے گی. 11 محرم کو جب یہ کوپا پہنچی تھی اور وہ جلتے سورج میں اس لیے کہ جس سواری پہ بیٹھ کے سکینہ آئی ہے نہ محمل ہے نہ ہماری ہے, جلتا سورج, پھوپھی کی گود میں بیٹھی. اتفاق سے بازار کوپا میں جب یہ قافلہ رکا تو ایک مومنہ ام حبیبہ کا گھر ہے جو اتنی بوڑھی اور اکیلی ہے. دعا کا اصول مسائل میں بھی آ رہا. یہ بوڑھی اور اکیلی ہے, اسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا. پڑوس کی عورتوں نے کہا حکم حاکم آیا ہے کہ آج مکان کی چھتوں پہ آ کے بیٹھ جاؤ, کچھ قیدی گرفتار کر کے لائے جا رہے ہیں. مجبوراً یہ اس وقت آئی جب یہ قافلہ بازار میں داخل ہو چکا اور اس نے دیکھا کہ جو سواری میری چھت کے قریب رکی ہے ایک ایسی بچی نظر آ رہی ہے جس کا نام تو یہ نہیں جانتی, مگر بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان تو یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں. بچی سر اٹھا کے کہتی ہے پھوپھی اماں وہ تو جنگل تھا, یہ تو شہر ہے, کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں ملے گا؟ زینب کا کیا جواب دے؟ ام حبیبہ کا دل تڑپ اٹھا, دوڑ کے گئی, ایک پوجا لے کے آئی, ٹھنڈا پانی آگے بڑھایا, پیاسے کے ہاتھ میں پانی دے. ایک مرتبہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے, دل چاہتا فوراً پیو. کہا جب پانی پی لے تو اے بچی میرے حق میں 2 دعائیں ضرور کرنا. بہت چھوٹی ہے, بہت پیاسی ہے, ٹھنڈا پانی ہاتھ میں آ گیا, مگر مشکل کشا علی کی پوتی ہے, باب الحوائج عباس کی بھتیجی ہے. پانی ہوٹوں کے قریب سے ہٹا لیا. پہلے تیرے لیے دعا کی جائے گی, پھر اپنا مسئلہ حل کیا جائے گا. یہ ہے اہل بیت کے مصائب کی انتہا میں بھی ویل للمطففین کے حکم کو بتا رہے ہیں. کہا میری پہلی دعا تو ابھی ابھی میرے دل میں آئی. 2 دعائیں, ایک بہت پرانی ہے, ایک ابھی ابھی آئی. پہلے یہ والی دعا کر دے, خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیموں کا دینا. اللہ اللہ کس طرح سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑے, آسمان کو دیکھا ہوگا, ضرور کہا ہوگا خدا بندہ تجھے میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ, تجھے میرے چچا کے قلم شدہ بازوؤں کا واسطہ, جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئی اس مومنہ کے بچے محفوظ ہیں. اللہ نے مشکلات کی پوتی پوچھتی ہے تیری دوسری دعا کیا؟ کہا کہ پتہ نہیں کب سے ایک تمنا ہے, خدا مجھے مرنے سے پہلے ایک بار مدینے اور لے جائے. سکینہ کو دعا کرنے لگی. دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, زینب نے چوک کے سر اٹھایا. ابھی تک تو بالوں سے منہ چھپائے علی کے بیٹے شرم و غیرت سے سر نیچے کیے بیٹھی, ایک دم چوک کے سر اٹھایا. اے مومنہ مدینہ کیوں جانا چاہتی؟ کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن علی کی شہادت اور فاطمہ کی وفات کو تو سال ہر سال گزر گئے. کہا تو کیا ہوا, علی کا بیٹا اور میرا آقا حسین تو ہے, فاطمہ کی بیٹی اور میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام سنا, کہا خالی زینب کا نام ہی سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے. ایک بار ام حبیبہ کہتی ہے لوگ کیسی بات کرتی ہیں,
ارے پہلے تو ہر سال بیوی کی زیارت کو جاتی تھی، اب کئی سال سے نہیں جا چکی۔ بس زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نامحرم قریب میں نہ تھا، ایک بار چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ غور سے دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ بس آخری جملہ سنیے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ ام حبیبہ کی نگاہ پڑی، بے اختیار زبان پہ ایک جملہ آیا، صرف ایک جملہ آیا، ارے شہزادی آپ کی چادر چھن گئی، میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کہاں چلا گیا کہ عباس کی بہن کی چادر چھن گئی؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بندہ تجھے باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ، تجھے چادر زینب کے محافظ علی کے وارث و فرزند عباس کا واسطہ، تجھے حلال مشکلات مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب آقا حسین کا واسطہ، اس مجمع میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں، تمام تمنائیں، تمام مرادیں باب الحوائج اور باب المراد کے وسیلے سے قبول فرما۔ خدا بندہ اس مجمع میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ ان شہداء کے خون پاک کا واسطہ جو اس سطح اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا، رومال زہرا میں جمع ہو کر آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد فرما، روزگار کی جو پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جس نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے ان کی ساری دعائیں قبول فرما، اور اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، صاحبان ایمان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا، سجدے میں ہوا قتل مرتضی، دین کا ستون آج گر پڑا، سجدے میں ہوا قتل مرتضی وا محمدا۔ زینب حزین غش میں ہے پڑی، بیویاں سبھی روتی ہے کھڑی، زینب حزین غش میں ہے پڑی، بیویاں سبھی روتی ہے کھڑی، وا محمدہ کی ان سے ہے صدا، سجدے میں ہوا قتل مرتضی۔ بے پدر ہوئے سبتین نبی، روتے ہیں ملاک انبیاء سبھی، بے پدر ہوئے سبتین نبی، روتے ہیں ملاک انبیاء سبھی، ماتم علی ان میں ہے صدا، سجدے میں ہوا قتل مرتضی۔ زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ، کانپتی ہے آج لہد فاطمہ،
زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ، کانپتی ہے آج لہد فاطمہ، اہل آسماں کرتے ہیں بکا، سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ۔ حق سے ہم کرے لوگوں یہ دعا، پہنچے ہم نجات جلد یا خدا۔ حق سے ہم کرے لوگوں یہ دعا، پہنچے ہم نجات جلد یا خدا۔ ماتم علی اس جا کرے بپا، سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ۔ وا محمدا سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ۔ دین کا ستون آج گر پڑا، سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ۔ سورة المبارک الفاتحہ۔